أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔ ترجمہ۔ پہلی آیت میں منصب رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہوں؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے، ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ ان کا اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ ڈریں۔ آگے ان مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غربا اور فقراء رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، تو اگر ان غربا کو ہٹا دیا جائے تو ہم آپ کی بات سنیں۔ ان کے بارے میں آیت ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو مت ہٹائیے، مت دور کیجیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے، لہذا کہ آپ ان کو بھگا دیں، ورنہ تو آپ ظالمین میں سے اور ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو آپس میں آزمایا تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہم کو چھوڑ کر، کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتے۔ اور جب آپ کے پاس آئے وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یہ کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے یا بے خبری کے اندر کوئی برا کام کرے، برائی کریں، پھر وہ اس کے بعد توبہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ گزشتہ ہفتے یہ مضمون تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قوموں پر کیسے نازل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وباؤں کے ذریعے سے، بلاؤں کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے، طرح طرح کی مصیبتوں کے ذریعے سے پہلے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں۔ جب قوم جھنجھوڑتی نہیں اور متنبع نہیں ہوتی ہے، بیدار نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے، اپنی نعمتوں کے، اپنے احسانات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی احسان کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ متنبع نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اچانک سے عذاب ان پر آ پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد ابشار اور انذار ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنانا، اور جو اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ہدایت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کو ڈر سنانا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تو اس میں پہلی آیت کے اندر منصب رسالت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا گیا اس منصب کا مقصد کیا ہے، اور غلط فہمی جو مشرکین اور کفار مکہ کے درمیان جو غلط فہمی تھی نبوت کے تعلق سے اس کو بھی دور کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے
کہ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں کا ڈھیر اس کے پیچھے پیچھے چلیں، کہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے خزانوں کے ذریعے سے لوگوں پر بھی کیا ہے لٹائیں اور لوگوں پر بھی خرچ کریں۔ جس کو جو بھی ضرورت ہو اللہ کے نبی اس کی ضرورت کو پورا کریں، نبی تو ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہی کہتے تھے کہ غیب کی ہر بات، جو بھی بات آپ سے پوچھی جائے تو ہر بات کیا ہے وہ بتانے والا ہو نبی تو۔ نبی کے جس طرح اللہ غیب کی ہر بات کو جانتے ہیں، نبی بھی غیب کی ہر بات کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی تو انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے۔ تو ان غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نبوت کا منصب جو ہے تو اس کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور آج تک کسی نبی نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اللہ کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانے تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی مختار کل ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے کس کو خزانہ دینا ہے، کس کو روزی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور نبی نے نہ کبھی دعویٰ کیا ہے، مطالبہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ نبی نے جب زندگی پر دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، پھر ان سے اس چیز کا مطالبہ کرنا کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر لیجئے، آپ کیا ہے مکہ کے اندر سونے کے پہاڑ لا دیجئے، آپ نہر کھدوا دیجئے، اس طرح کے طرح کے مطالبات کرنا، یہ آپ کی کیا ہے شایع نشان نہیں ہے، آپ کے دعوے کے خلاف ہیں۔ اس طریقے پر کبھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں۔ جب نبی نے دعویٰ نہیں کیا تو ان سے اس بات کا مطالبہ کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے۔ اسی طریقے پر نبی نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ جب وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں تمہارے ساتھ تمہاری طرح زندگی گزارتے ہیں تو تم کو تعجب ہوتا ہے کہ نبی کو تو کیا ہے فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، لہذا نبی سے اس بات کی توقع کرنا اور امید رکھنا یہ بھی کیا ہے حماقت اور بیوقوفی ہے۔ نبی کا نبوت کا مقصد تو یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی آئے، اللہ کی طرف سے جو پیغامات آئیں، اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئیں، ان ہدایات پر خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینا، یہ نبوت کا مقصد ہے۔ نبوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی مادی ضرورت کو پورا کیا جائے، لوگوں کی دنیاوی ضرورت کو پورا کیا جائے، بلکہ نبی تو آتا ہے روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کروانے کے لیے، اللہ کی معرفت کروانے کے لیے نبی تو آتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، یہ بات سامنے آنے کے باوجود بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور نبی پر ایمان لاتے ہیں، تو دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا غور کرنا چاہیے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر عناد ہے، جن کے اندر ضد ہے، آپ کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور آپ کی کوئی بات حق بات کیا ہے ان پر اثر نہیں کرتی ہیں، تو آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، آپ ان کے اندر تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ اب تبلیغ اپنا رخ جو ہے ان لوگوں کی طرف موڑ دیجئے جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے اندر آخرت کا خوف ہے، اور جن کو اس بات کا خوف ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے پاس جمع کر کے لے جایا جائے گا، وہاں اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ لوگ مومن ہیں، اس لیے کہ مومن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس بات پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر مشرکین کے اندر دو طرح کے لوگ تھے۔ بعض مشرکین وہ تھے کہ جو اس دنیا کے علاوہ، اس زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کو وہ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ لیکن بعض مشرکین وہ بھی تھے کہ جو اس زندگی کے بعد کی دوسری زندگی پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے اور وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اس وقت اگر ہمیں کوئی مصیبت پیش آئے گی اور اگر ہم کیا پھنس جائیں گے تو ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں وہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چونکہ آخرت کا یقین ہے اور ان کو اس بات کا یقین ہے، ڈر ہے کہ ان کو ایک مرتبہ کیا ہے وہاں پر یعنی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ان کو ملنی ہے، لہذا اگر آپ ان کے اندر تبلیغ کریں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے تو آپ کے سمجھانے کا فائدہ ہوگا، اور آپ ان کو سمجھائیے کہ دیکھو تو تم کو اس بات کا تو یقین ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے دیوی دیوتا بچائیں گے، تو سن لو اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ ہی پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اب آگے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہر نبی کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اور جب بھی کوئی رسول آیا اور اس نے اپنی دعوت دی، توحید کی دعوت دی،
رسالت کی دعوت دی، اور جو بھی اس دعوت لے کر وہ اٹھائے تو اس دعوت پر لبیک کہنے والے اور اس دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں وہ فقیر قسم کے لوگ تھے، وہ غریب قسم کے لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا دنیا کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھا، ان کا دنیا کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ ایسے لوگوں نے ہی ہر وقت ہر نبی کی بات پر کیا لبیک کہا ہے، اور مالدار قسم کے لوگ تو ضرورت کے وقت اور بعد میں بہت بعد میں جا کر کیا ہے وہ نبی پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ گھٹیا قسم کے لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، یعنی ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں اس وقت ایمان لاتے جبکہ آپ کی کیا ہے ارد گرد مالدار قسم کا طبقہ ہوتا، آپ کے ارد گرد خوشحال لوگوں کا طبقہ ہوتا، آپ کی بات پر یقین کرنے والے اور آپ کی بات پر ایمان لانے والے تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دنیا کے اندر کوئی احترام اور دنیا کے اندر کوئی ان کا ویلیو ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بات پیش آئی کہ ایک مرتبہ کچھ مکہ کے جو رؤساء تھے، سردار تھے، وہ ابو طالب کے پاس گئے، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمیں آپ کے بھتیجے کے پاس جا کر بیٹھ کر اور ان کی باتیں سننے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کے پاس محمد کے پاس ایسے لوگوں کا جمگٹا رہتا ہے اور ایسے لوگ ارد گرد رہتے ہیں کہ جو کبھی ہمارے غلام رہ چکے ہیں یا ابھی بھی غلام ہیں، یا جو ہمارے رحم و کرم پر زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ان کا کوئی کیا ہے وقعت نہیں ہے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ایسے لوگ ہر وقت ان کے پاس رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی کیا ہے عار محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کر بیٹھیں۔ اس لیے اگر محمد ایسا کریں کہ ایسے لوگوں کو ہٹا دیں اور اس وقت ہم کیا ہے نبی کے پاس جائیں اور ان کی باتوں کو سنیں تو یہ بہت اچھا ہو۔ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس طرح رؤساء کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن یہ غریب قسم کے لوگ کیا ہیں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے کچھ دیر کے لیے اگر غریب قسم کے لوگوں کو، یہ فقیر قسم کے لوگوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹا دیا جائے مجلس سے تو اس وقت کیا ہے وہ رؤساء اور جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے آ جائیں۔ تو یہاں پر سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی کیا اچھی بات ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر ایمان لے آئیں، اور ان کی وجہ سے ان کے پیچھے بہت بڑا مجمع ہے، چونکہ یہ سردار ہیں، یہ رئیس ہیں، تو ان کے پیچھے ایک بڑا طبقہ ہے تو وہ بھی ایمان لے آئے گا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص علی المؤمنین کہ اللہ کے نبی کو اس بات کی شدید خواہش رہتی تھی اور اس بات کی ہر وقت تمنا رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح کیا ہے یہ مشرکین یہ ایمان لے آئیں، تو اللہ کے نبی کا خیال بھی یہ ہوا کہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر کیا ہے باہر چلے جائیں گے اور ہٹ جائیں گے تو اس سے ان پر تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور یہ رؤساء آ جائیں گے تو ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ خیال ہوا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہہ دیا کہ آپ ان مومنین کو جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو آپ کے پاس سے مت ہٹائیے۔ بلکہ ایک جگہ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو انہی مومنین کے ساتھ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے ان کے پاس آپ اپنے آپ کو روکیں اور جمع کر بٹھائیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سے ایک ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جن کے پاس جم کر بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس بات کی اپنی امت میں سے ایک ایسی جماعت، ایک ایسی مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جن کے پاس بیٹھنے کا اور جن کے پاس ہر وقت رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو یہ صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صحابہ کے پاس، آپ ان مومنین کے پاس آپ بیٹھیے۔ تو بہرحال یا سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ آپ ان مشرکین کے کہنے کی خاطر، ان سرداروں کے کہنے کی خاطر ان مومنین کو اپنے دربار سے اور اپنی صحبت سے مت بگائیے۔ یدعون ربہم، جن کی صفت یہ ہے چاہے دنیا کے اندر ان کا کوئی دنیا سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دنیا کے اندر ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، چاہے دنیا کے اندر ان کا کوئی ان کو کوئی مقام دینے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے وہاں ان کا ایک بڑا مقام ہے، اللہ سے ان کا ایک رشتہ ہے چاہے دنیا سے رشتہ نہیں ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنا اور یہ اللہ کی عبادت کرنا
اور یہ اللہ سے مانگنا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یریدون وجہ، ان کا مقصد صرف اور صرف اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اور یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں تو چاہے یہ ایمان لائے نہ لائے، آپ تو مومنین کو اپنے پاس روکے رکھیں، آپ ان کو مت ہٹائیے، اس لیے کہ اگر یہ ایمان نہیں بھی لائیں گے تو ان کا مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا، جس طرح آپ کا مواخذہ ان سے نہیں ہوگا اس طرح ان کا مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا۔ جب ان کا مواخذہ آپ کے ذمے نہیں ہے اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے تو آپ ان مومنین کو کیا ہے ان کی وجہ سے مت بگائیے، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ کسی کو امیر بنایا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک طریقہ آزمانے کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، امیر کو مالدار بنا کر، مالدار کو مال دے کر اور امیر کو امارت دے کر اس کو آزمائے اس طریقے پر، کیا یہ مال آنے کے بعد، یہ دولت آنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، یا اپنے اندر کیا ہے اس گمن میں آ کر اور مال کی تکبر میں آ کر کیا ہے وہ اتراتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، یا مال کی دولت میں یا مال کی نشے کے اندر کیا ہے اپنے جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو فقیر قسم کے لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آزمائش کی ہے اور تاکہ یہ لوگ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اسی دولت کی وجہ سے اور اسی مال کی وجہ سے یہ کافرین، یہ مشرکین جو ہے وہ ناکام ہوئے، اس آزمائش کے اندر ناکام ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے مومنین کو حقیر سمجھا، اسی مال کی بنا پر انہوں نے مومنین کو حقیر سمجھا، اور یہی مال، یہی دولت ان کے لیے رکاوٹ بن گیا کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر ان فقراء کے ساتھ بیٹھے اور آپ کسی حق کی بات سنیں، یہ ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ آگے فرما رہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین کہ یہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر بلائی اور دنیا کی کیا ہے جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں وہ خیر کی کیا ہے صرف وہ ہمارا ہی حق ہے، یہاں تک کہ دینی اور دنیاوی تمام بلائیاں ہمارے حق میں ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے بھی تھے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر ایمان کے اندر کوئی خیر ہوتا، ایمان کوئی بلائی کا نام ہوتا تو اس صورت کے اندر یہ فقراء اور یہ غریب قسم کے لوگ کیا ہے ایمان قبول نہ کرتے، بلکہ ہم کیا ہے پہلے ایمان قبول کرتے ہیں۔ ہمارا پہلے ایمان قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے نعوذ باللہ کہ ایمان کے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں، ایمان کی دولت اور ایمان کی جو مایا ہے وہ اسی کو دیتے ہیں جس کے دل کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، اور یہ جو غربا ہیں، یہ جو فقراء ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کی ایک ایک نعمت کی شکر گزاری ہے، ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر قدردانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو نعمت سے، اس ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آگے چونکہ مشرکین مکہ حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے مومنین کو، غریب قسم کے مومنین کو، اور ان کو غربت کا اور افلاس کا کیا طعنہ بھی دیا کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہو کچھ کھٹاس، اور ان کے دل کے اندر کچھ ان کا دل ٹوٹا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی کیا ہے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو اطمینان دلا رہے ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر یہ مومنین آئیں تو اس صورت میں آپ میری جانب سے ان کو سلام عرض کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا ان مومنین کو سلام عرض کر رہا ہے اور ان کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہر چیز سے کیا ہے صحیح سالم ہو۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو، شفقت کو لازم کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، تم پر بڑا شفیق ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے اندر کیا نازل فرمایا ہے، اور اسی ایک رحمت کے نتیجے کے اندر کیا ہے انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے پر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات کیا ہے آپس میں محبت کرتی ہیں۔ مطلب ہے کہ دنیا کے ساری مخلوقات کی محبت اگر کیا ہے ایک طرف اگر رکھی جائے تو یہ صرف ایک حصہ ہے رحمت کا، باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور اسی 99 رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں پر کیا ہے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ آگے بیان کیا انہ من عمل منکم، یہ تو خاص
مومنین کا تذکرہ تھا، اب عام مومنین کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو نادانی کے اندر کیا کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، بے خبری کے اندر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ اور ایک عام اصول بیان کیا گیا کہ اگر کسی سے اگر نادانی سے اگر کوئی کیا ہے برائی کا کام ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کا لفظ استعمال کیا نادانی سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کیا ہے گناہ کرے تو اس کی توبہ نہیں ہوگی، نہیں، وہ بھی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی سنی جائے گی، لیکن جہالت کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کسی مومن اور کسی عقل مند سے گناہ جان بوجھ کر کیا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی مومن اور عقل مند آدمی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے انجام کی طرف اس کی نظر ہو اور اس کے کیا ہے انجام کی طرف اور اس کے آخرت کے اندر اس کے عذاب کی طرف اس کی نظر ہو، پھر بھی مومن آدمی گناہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے یہاں پر جہالت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اگر کسی سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور سچے دل سے کیا ہے اس پر توبہ کریں اور اپنے حالت کو درست کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ بھی کھل کر آ جائیں اور مومنین کا راستہ بھی کھل کر آ جائیں۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے اس کو کچھ مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ کائنات کے خزانے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کو حوالے نہیں کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مختار کل ہیں اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل نہیں بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار غیب کی باتیں ایسی ہیں، جنت ہیں، دوزخ کے احوال ہیں، بہت ساری غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہیں، لیکن یہ غیب کی خبریں ہیں اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، لیکن یہ بھی محدود علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق۔ علم محیط اور سب کچھ جاننے والا اور غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی بھی کیا ہے غیب کی ساری باتوں کو نہیں جان سکتا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ انذار کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی کے اندر آخرت کا استحضار ہو، اسی لیے جن آیات کریمہ کے اندر مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے، جن احادیث کریمہ کے اندر مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر یہ عمل اختیار کریں گے تو آخرت کے اندر یہ عذاب ہوگا، یہ جن آیاتوں کے اندر ڈر سنایا گیا ہے، تو ان آیاتوں کا اسی وقت آدمی پر فائدہ ہوگا جب آدمی کے اندر کیا ہو آخرت کا استحضار ہو۔ ایمان الگ چیز ہے اور استحضار الگ چیز ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، لیکن اس کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کا کام ہم کرتے ہیں، بہت سارے وہ کام ہم کرتے ہیں جس کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی گئی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہمیں آخرت کا استحضار نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کے کیا ہمیں حساب دینا ہے، اس کا استحضار ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا ہم سے غفلت ہوتی ہے اور ایک گناہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ بیان کی کہ کسی کی ظاہری خستہ حالی کو دیکھ کر اور کسی کے کیا ہے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کیا ہے اس کا فیصلہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے بہت سی مرتبہ پھٹے پرانے کپڑے والے بھی اور غبار آلود ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز یہ بیان کی کہ دنیا کی شرافت اور رذالت ہے، یعنی عزت اور ذلت ہے، تو اس کا معیار دولت نہیں ہے، اس کا معیار یہ مال نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار ایمان ہے، اس کا معیار تقوی ہے، اس کا معیار کیا ہے اعمال صالحہ ہیں، اخلاق ہیں۔ جس کے اندر ایمان، تقوی، اعمال، اخلاق صالحہ جتنی زیادہ ہوں گے تو اس کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر آگے بیان کیا جو اہم بات ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان کی رعایت کرنا اور ان کی دلداری کرنا اور ان کی فکر کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اس کے مقابل کے اندر کہ منکرین اسلام یعنی غیر مسلموں کے اندر کیا دعوت دی جائے۔ تو یہ بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ عام تبلیغ کی جائے، موافق کو، مخالف کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، غیر مسلموں کو، لیکن اس سے زیادہ حق یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے اندر، اپنے ہی جو مسلمان جو دین سے دور ہیں اور اسی طریقے پر جو ناواقف ہیں ان کے اندر تبلیغ کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ان کو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے اندر کیا تبلیغ کی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کیا کہ عبادت ہے، خوشنودی ہے، شکر گزاری کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا کے اندر حق قبول کرنے سے جو ہمیشہ دو چیزیں کیا رکاوٹ بنتی رہی ہے، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ آدمی کے اندر حد سے زیادہ اگر مال کی محبت پیدا ہو جائے اور حد سے زیادہ مرتبے کی اور جاہ کی محبت پیدا ہو جائے، چاہے یہ مرتبہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، میں کیا ہے امیر کہلاؤں، میں یہ کیا سردار کہلاؤں، مجھے لوگ قائد
مالک سمجھے، اس طرح کے جاہ کا اور کیا منصب کا کیا ہے، منصب کی محبت، تو یہ دو محبت ایسی ہیں کہ ہمیشہ کیا حق قبول کرنے کے اندر رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ پھر ایک آخری چیزیں بیان کی کہ بارگاہ خداوندی یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کا دربار یہ ایسا دربار نہیں کہ وہاں سے نا امیدی قائم کی جائے، بلکہ ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر کسی سے اگر کیا ہے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کیا ہے نامناسب اگر عمل ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کرے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو ندامت ہو، افسوس ہو، پشیمانی ہو کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، کس ذات کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اس بات کا دل کے اندر پشیمان ہو۔ دوسری چیزیں کہ اب اس کے بعد پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ایسا کبھی عمل نہیں ہوگا اور اپنا عمل صحیح کر لیں۔ اور تیسری چیز یہ جو اہم ہے، جس کی طرف دھیان نہیں، کہ اس گناہ کے نتیجے کے اندر، اس عمل کے نتیجے کے اندر جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر توبہ نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کا حق مارا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر بندوں کا حق مارا گیا ہے اس گناہ کے نتیجے کے اندر، مثلا کسی کا مال لوٹ دیا، کسی کا مال دبا دیا، وراثت کے اندر کسی کا حق نہیں دیا ہے، تو یہ حقوق چاہے آدمی توبہ کرے، کیا دل کے اندر پشیمان ہو، اسی طریقے پر کیا اللہ کے سامنے اس بات کا ارادہ بھی کرے کہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، لیکن جو ابھی کیا ہے اس کو تو نمٹا نہیں رہا ہے، جو ابھی لوگوں کے حق مارے ہیں اس کو تو نمٹا نہیں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔